بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ چہارم کے کتاب الطلاق میں ہماری گفتگو تھی، اور کتاب الطلاق میں مصنف صاحب نے فرمایا کہ 4 فصلیں ہیں، ان میں سے 3 فصل آپ پڑھ چکے، آج چوتھی فصل آپ پڑھ رہے ہیں۔ چوتھی فصل کس کے بارے میں ہے؟ احکام کے بارے میں ہے۔ بھائی کس کے احکام؟ نکاح کے۔ کہتے ہیں بھائی جب کتاب طلاق ہے تو لازمی ہے اس میں ہم احکام بھی طلاق کے ہی بتائیں گے۔ کون کون سے آپ حکم بتائیں گے؟ پہلا حکم تو یہ بتائیں گے کہ بھائی جب تک بیوی عدت رجعیہ میں ہے اور وہ نافرمانی بھی نہیں کرتی تو اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس گھر سے نکل بھی نہیں سکتی جس میں اس کو طلاق ہوئی ہے، اور شوہر کو بھی نکالنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر طلاق جو ہے جناب کوئی کسان تھا، اس نے کھیتی باڑی زمین میں طلاق دی تو کہتے ہیں جس گھر میں رہائش ہے پھر اس میں عورت آ کے رہے۔ اگر کسی کشتی میں سفر کر رہے تھے اس میں طلاق دے دی ہے تو کہتے ہیں تو بھی گھر میں آ کے وہ رہے۔ اچھا، اگر ان کا رہنا بسنا ہی کشتی میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے سندھ میں بھی بعض ایسی جھیلیں ہیں جہاں لوگ جو ہے کشتی میں ہی رہتے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں اس کو اس کشتی سے نہ شوہر نکال سکتا ہے نہ ہی وہ خود نکل سکتی ہے۔ 1-2 ایسی صورتیں ہیں جن میں وہ عورت جناب وہ اس گھر سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، اگر اس میں کوئی نافرمانی آ جائے یا وہ دوسرے گھر کے افراد کو اذیت کرتی ہو۔ اچھا، اگر عورت کو کوئی مجبوری ہو باہر نکلنے پر تو کہتے ہیں بہتر ہے کہ وہ رات کو نکلے اور صبح کو جو ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے واپس آ جائے۔ تو فصل الرابع، چوتھی فصل، فی الاحکام، احکام کے بارے میں ہے۔ یجب الانفاق، واجب ہے خرچ کرنا، یا یوں کہیں خرچہ دینا واجب ہے، علی الزوجۃ، بیوی پر۔ اگر آپ پر کا ترجمہ کریں گے تو پھر اس کا یہ ہے واجب ہے خرچ کرنا بیوی پر، فی العدت رجعیت، عدہ رجعیہ میں، مع عدم نشوزہا، جب وہ بیوی نافرمان نہ ہو۔ بھائی نافرمان کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو ابھی عدت کے درمیان نافرمانی نہیں کہتے، بلکہ قبل طلاق، طلاق سے پہلے وہ نافرمان نہ ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی ہو، اور جو ہے کیا ہے جناب شوہر اس کو جب بھی استمتاع کے لیے وہ انکار نہ کرتی ہو، یہ تو طلاق سے پہلے نافرمانی ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وفی زمن العدت، اور عدت کے زمانے میں بھی نافرمانی نہ کرے، ناشزہ نہ بنے۔ اچھا، عدت کے دوران استمتاع تو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر استمتاع کریں گے تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نافرمانی، مثلا گھر سے باہر بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتی۔ کما کان، کہتے ہیں ویسے ہی خرچہ دیں گے جیسے کہ دیتے تھے جناب فی صلب نکاح، یعنی نکاح کے دوران جیسے اس کو خرچہ ملتا تھا۔ شروطاً، اس نفقے دینے کے وہی شرائط ہیں جو کہ نکاح کے دوران تھے، یعنی ناشدہ نہ ہو، فرمان بردار ہو، کمیتاً و کیفیتاً، اور کتنی مقدار کھانا دینا ہے یہ کمیت مراد ہے، اتنی کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کیفیت میں بھی دیکھیں، جو عام اس قسم کی عورتوں کو کھانا دیا جاتا ہے جس طریقے سے دیا جاتا ہے وہ دینا ہے۔ وَيَحْرُمُ، دوسرا حکم، یحرم علیہا، حرام ہے اس طلاق یافتہ عورت پر، الخروج من منزل الطلاق، وہ طلاق والی جگہ، طلاق والے گھر سے باہر نکلے۔ وہو، یہ منزل الطلاق کون سی ہے؟ المنزل الذی طلقت، وہ گھر ہے جس میں طلاق دی گئی، وہی فیہ، در حالی کہ یہ بیوی اس گھر میں تھی، اذا کان مسکن امثالہا، کہتے ہیں البتہ ایک شرط ہے کہ یہ اس گھر میں اس وقت رہے گی جب اس قسم کی عورتیں ایسے گھر میں رہتی ہیں۔ اگر کسی جھوپڑی میں اس کو طلاق دی، جبکہ اس جیسی عورتیں جو ہے کہ جھوپڑی کے باہر رہتی، اچھے گھر میں رہتی، پھر اس کو اچھے گھر کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ اذا کان مسکن امثالہا،
یعنی جب وہ منزل ایسی ہو جس میں اس قسم کی عورتیں رہتی ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَسْكَنُهَا الْأَوَّلِ وَإِن لَمْ يَكُنْ کہتے ہیں اگرچہ جس گھر میں اس کو طلاق دی گئی ہے وہ اس کا پہلا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے کیا ہے، پہلا گھر اس کا نہیں ہے، تو بھی اسی گھر میں رہے گی. فَإِن كَانَ دُونَ حَقِّهَا اگر یہ ایک ایسے گھر میں ہے جو اس کے حق سے نیچے ہے، یعنی اس عورت کا حق یہ ہے کہ اس سے بہتر گھر میں ہو، لیکن اس کو جو ہے کیا ہے وہ پست گھر میں رہا یا گیا ہے. فَلَهَا طَلَبُ الْمُنَاسِب تو اس عورت کو حق ہے کہ کہے کہ بھائی مجھے مناسب رہائش دے دو. او فوقہ یا اگر اس عورت کو جس گھر میں طلاق دی گئی وہ اس کی حیثیت سے اوپر ہے، فَلَهُ ذَلِكَ تو پھر شوہر بھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ اس گھر سے نکلو، تم اپنے مناسب گھر میں رہو. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْخُرُوجُ مَا الْاِخْتِيَارِ بھائی عورت کا گھر سے نکلنا حرام ہے اگر اختیاری حالت میں نکلے، لیکن اگر اس کے بھائی اس کو بندوق کے زور پر لے جائیں یا اس کے شوہر اس کو دھکے دے کے نکال دے تو پھر کوئی حرام نہیں ہوگا. یا بیماری ہے، اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو مجبوری میں بھی نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، حالت اختیار میں نکلنا حرام ہے. ولا کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو گھر کی ہم نے بات کی، بین منزل الحضریہ اس عورت کو جو ہے کیا ہے جناب حضریہ، یعنی اس وطن میں طلاق دی گئی جہاں پر ان کی نماز وغیرہ فل ہوتی ہے، کوئی سفر وغیرہ نہیں ہے. والبدویہ یا کسی دیہات میں دی گئی ہے اس کو طلاق تو دیہات والے گھر میں ہوگی. البریہ اگر خشکی میں وہ گھر ہے تو خشکی میں رہے گی. والبحریہ اگر سمندر، ویسے تو بحر کی معنی سمندر ہے لیکن کشتی کا آپ ترجمہ کر لیں، یعنی ایسی جگہ پر ان کی رہائش ہے جو کشتی والی ہوتی ہے تو وہیں رہنا پڑے گا. وَلَوْ اضْطَرَّتْ إِلَى الْخُرُوجِ اگر عورت محتاج ہو نکلنے کی طرف، لحاجت کسی ضرورت کی وجہ سے، خرجت تو یہ عورت نکلے گی بعد انتصاف اللیل آدھی رات کے بعد. وعادت قبل الفجر اور یہ عورت پھر فجر سے پہلے لوٹ آئے گی. البتہ یہ قید ہے تعدیہا جب عورت کی ضرورت پوری ہو جائے، تعدیہا کی ضمیر جائے گی حاجت کی طرف، بذالک اس ٹائم پہ کہ آدھی رات کے بعد جائے اور طلوع فجر سے پہلے آ جائے. وَإِلَّا لیکن اگر ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر خرجت یہ عورت نکلے گی اس طلاق والے گھر سے بحسب ضرورت جتنی اس کو ضرورت تھی. ولا فرق کوئی فرق نہیں ہے فی تحریم الخروج کہ اس عورت کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، بین اتفاقہما بیوی شوہر دونوں راضی ہیں کہ وہ نکل جائے، ٹھیک ہے جناب، علیہ بین اتفاقہما علیہ کی ضمیر خروج کی طرف جائے گی. وعدم ہی یا عدم الاتفاق یہ دونوں متفق نہیں ہیں، علی الاقوی قول قوی کے مطابق اتفاق کی صورت میں بھی نہیں نکل سکتی، غیر اتفاق کی صورت میں بھی نہیں نکل سکتی. کیوں؟ لأن ذالک اس لیے کہ یہ خارج ہونا حرام ہے، یہ حق اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وقد قال تعالی جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تخرجوہن اے شوہرو تم ان عورتوں کو گھر سے مت نکالو، من بیوتہن ولا یخرجن اور وہ خود عورتیں بھی نہ نکلیں، بخلاف زمن زوجیہ. اچھا وہ تو بیوی شوہر جب آپس میں تھے تو بھی گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، کہتے ہیں وہ گھر سے نہ نکلنا وہ بیوی شوہر کا حق تھا، وہ اللہ کا حق نہیں تھا. فإن الحق لہما بتحقیق زوجیت والے زمانے میں حق بیوی شوہر کو تھا، وہ اتفاق اور ایک دوسرے کی رضایت سے بیوی باہر جا سکتی تھی. واستقرب بالتحریر علامہ ہلی نے کتاب تحریر میں قریب شمار کیا جوازہ کہ نکلنا جائز ہے، بإذن ہی اگر شوہر اجازت دے، وہ بعید لیکن یہ جو علامہ ہلی نے بات کی ہے یہ بعید ہے. کیوں؟ بھائی اللہ کے حق میں شوہر کی اجازت آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ولو تکن حالت طلاق فی مسکن اگر طلاق کے وقت یہ بیوی کسی گھر میں نہیں تھی، کھیتی باڑی پر تھے یا دونوں نوکری کرتے تھے، آفس میں تھے، وجب العود الی المسکن تو واجب ہے یہ عورت اس مسکن کی طرف لوٹ آئے علی الفور فوراً، یعنی جیسے طلاق ملی بھاگے اور گھر میں آ کے رہے.
الا ان تکون فی واجب، ہاں ایک صورت میں فوراً گھر آنا ضروری نہیں ہے، جب یہ عورت کسی واجب کام میں ہو، کہ حجن، مثلاً حج پر تھے، وہاں ہی اس نے جو ہے کیا ہے بیوی کو طلاق دے دی، فتتمہ، تو حج کو عورت پورا کرے گی، آدھے حج کو چھوڑ کے گھر نہیں آئے گی۔ ہو کما یجوز لہا، جیسے جائز ہے عورت کے لیے ابتداؤہ، حج کے بیچ میں نہ ہو بلکہ حج کو ابتدا کرنا چاہتی ہے طلاق کے بعد تو بھی کر سکتی ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ، اگر یہ عورت کسی ایسے سفر میں جو مباح سفر ہے، مثلا سمندر گھومنے گئی تھی، او مندوبن، یا ایسے سفر میں جو مستحبی سفر ہے، مثلا زیارات پہ گئی تھی، ففی وجوب العود، تو کیا واجب ہے اس عورت پر واپس لوٹنا، ان امکن، اگر عورت کے لیے ممکن ہے، ادراکہا، کہ وہ آ کے درک کر سکے ادا کو، ادراکہا کی جناب جو ہے کیا ہے وہ ضمیر کہاں جائے گی، یہ جائے گی ادراک المعتدہ، عدت والی عورت درک کرے گی، جزءا من العدت، عدت کے کچھ ایام گھر میں آ کے یہ حاصل کر سکتی ہے، او مطلقاً، یا چاہے ادراک کے جز کر سکے چاہے نہ کر سکے، تو کیا حکم ہے، لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی۔ وَتَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاعْتِدَادِ، اور یوں کہیں کہ عورت کو اختیار ہے بینہو، لوٹنے میں، وہ بین الاعتداد، یا عدت گزارے، پھر سفر میں، او جوہن، اس میں چند وجہ ہیں۔ اب پہلی وجہ کیا کہہ رہی ہے، من اطلاق نہیں ان الخروج من بیتہا، بھائی نہیں آئی ہے کہ تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، یہ مطلق ہے، یعنی چاہے واجب سفر میں ہو، چاہے مستحبی سفر میں ہو، چاہے جائز سفر میں ہو، جب یہ نہیں آئی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، وَيَجِبُ عَلَيْهَا، واجب ہے عورت پر، تحصیل الکون، کہ وہ آ کے اپنی عدت والی رہائش کرے، بہی اپنے مسکن میں، تو نتیجے میں یعنی لوٹنا ہوگا۔ وَمن، یہاں سے دلیل شروع ہو رہے ہیں کہ لوٹنا ضروری نہیں، من عدم صدق نہیں ہونا، بھائی وہ خروج والی نہیں، صدق نہیں کرتی ہونا یہاں، کیونکہ وہ گھر سے باہر تھی طلاق کے وقت، طلاق کے بعد تو نہیں نکلی، لأنہا، اس لیے کہ یہ عورت غیر و مستوطنۃ، کسی وطن میں نہیں تھی، تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل، وللمشقۃ فی العود، اگر یہ عورت واپس آتی ہے تو واپس آنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے، اور اسلام میں مشقت نہیں ہے۔ تیسری دلیل، وانتفاء الفائدۃ، بھائی واپس آنے کا فائدہ ہی نہیں، کب، حیث لا تدرک، جب یہ عورت درک نہیں کرے گی، جزءا من العدت، عدت کے کچھ ایام بھی، کل ذالک، یہ سب باتیں اس وقت ہیں، ما امکان رجوع، جب عورت کا لوٹنا ممکن ہو، وہ عدم ضرورت، اور عورت کو کوئی ضرورت نہ ہو عدم لوٹنے کی، اگر عدم لوٹنے کی ضرورت ہے تو پھر تو لوٹنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کما، یہ حرام ہے گھر سے نکلنا، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یحرم علیہ، شوہر پر حرام ہے، الاخراج، بیوی کو گھر سے نکالنا، کیوں، لتعلق نہیں، اس لیے نہیں کا تعلق ہے بہما، خروج اور اخراج دونوں سے، یعنی بیوی کے خروج سے بھی نہیں آئی ہے، لا یخرجن، اور شوہر کے بھی اخراج سے نفی ہے، لا تخرجوہن، کہاں پر، فی الآیت، یہ جناب جو ہے کیا قرآن مجید میں دونوں سے نہیں آئی ہے، اللہ، ہاں ایک صورت میں شوہر نکال سکتا ہے، ان تأتی بفاحشۃ، عورت کسی برائی کو انجام دے، کون سی برائی، کچھ چھپی ہوئی برائی ہوتی ہے، کہتے ہیں مبینۃ یا مبینۃ، ایسی برائی جو بالکل کلیئر اور واضح ہو، یجب بہ الحد، واجب ہو جاتی ہے اس برائی کی وجہ سے عورت پر حد، یعنی اسلامی سزا، تو نکال سکتا ہے۔ دوسری صورت جس میں شوہر اس کو نکال سکتے، او تؤذی اہلہ، یا یہ عورت اس شوہر کے رشتہ داروں کو اذیت دے، بالقول، باتوں سے، او الفعل، یا کام سے، باتوں سے کیسے، جاؤ جاؤ تمہارا بیٹا تو اس قسم کا ہے، تمہاری ماں بہن بھی ایسی ہے، اب مجھے طلاق دے رکھی ہے، او الفعل، یا بولتی کچھ نہیں لیکن گھومنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ایسا کام کرتی کہ ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، تو پھر فَتَخْرُجُ فِي الْأَوَّلِ، پہلی صورت میں، یعنی فاحشہ والی صورت میں، تو یہ عورت نکلے گی لِإِقَامَتِهِ، تاکہ اس پر حد جاری ہو، ثم
تو ردو الی المسکن، پھر عورت کو اس گھر کی طرف لوٹایا جائے گا، آجلن جلدی، سزا کھائی اور پھر جلدی جو ہے کہ وہ آ گئی۔ وہ پھر ثانی، لیکن دوسری صورت میں جب اذیت کرتی ہے، تخرجو الی مسکن، اس عورت کو یہ کیا ہے نکالا جائے گا الی مسکن آخر، ایک اور گھر کی طرف، یناسب حالہا، جو اس عورت کی حالت کی جو ہے کیا ہے وہ مناسب ہو، یعنی گرا ہوا گھر نہ ہو، من غیر عودن، اس کو پھر واپس پہلے گھر میں نہیں لائیں گے، ان لم تتب، اگر یہ توبہ نہ کرے، وَإِلَّا، لیکن اگر توبہ کرتی ہے، فوجہان، تو اس میں دو وجہ ہیں، بعض کہتے ہیں پہلے گھر کی طرف لوٹایا جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں لوٹایا جائے گا، اجودہما، ان دو وجہوں میں سے اچھی وجہ یہ ہے، جواز و ابقائہا، جائز ہے عورت کو باقی رکھا جائے، پھر ثانی، دوسرے گھر میں، کیوں؟ للإذن، اس لیے کہ اجازت ہے جناب، فی الاخراج، عورت کو نکالنے کی، معہا، اذیت کی صورت میں، مطلقاً، چاہے توبہ کرے چاہے توبہ نہ کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بھائی عورت کے توبہ پر بھروسہ کیسے ہو، وَلِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِتَوْبَتِهَا، عورت کی توبہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیوں؟ لنقصان عقلہا، اس لیے کہ وہ کم عقل ہوتی ہے، وہ دینہا، اور اس کا دین بھی جو کیا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ اب اس پہ آج کل کے دنیا والے تو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ملے لوگ عورتوں کے حقوق کے قائل نہیں ہیں، بہرحال دین اس کا کیسے ناقص ہے، جو میری معلومات ہے، مثلا ہر مہینے میں کچھ دن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز پڑھنا اس کے لیے حرام ہے، وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ مسجد میں جا کے ٹھہر نہیں سکتی ہے، تو اس قسم کے حوالے سے اس کی توبہ کا ہمیں پتہ نہیں۔ نم یجوز رد، یہ جائز ہے اس کو واپس کرنا، ٹھیک ہے، پھر گھر میں لے، پھر استمرت علیہا، اگر یہ اس توبہ پر باقی رہتی ہے پھر تو بہت اچھا، وَإِلَّا، لیکن اگر پھر وہ اذیت کرنا شروع کر دیتی ہے، اخرجت، تو پھر اس کو نکالا جائے گا، وَهَكَذَا، پھر نکالنے کے بعد اگر توبہ کرتی ہے تو پہلے گھر کی طرف اس کو لا سکتا ہے، لیکن اگر پھر اذیت کرتی ہے تو پھر اس کو جو ہے کہ وہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہماری آج کی بحث ختم ہو گئی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔